سلمان نے کہا کہ جو کچھ تم نے اور انور نے کیا ہے وہی کچھ مجھے بھی تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ اگر مجھے بھی وہ سب کرنے دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ابو کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے کہا اگر تمہیں وہ سب کچھ مجھ سے کر کے خوشی ملتی ہے تو تم بھی وہ سب میرے ساتھ کر لینا، مگر ابو کو کچھ مت بتانا۔ سلمان نے کہا تو بس پھر ٹھیک ہے، آج رات خود ہی میرے کمرے میں آ جانا، ابھی میں جا رہا ہوں چھت پر پتنگ اڑانے کے لیے۔ سلمان میرے پاس ہے تو اٹھ کر چلا گیا، مگر میرے لیے سوچوں کا ایک نیا سمندر تیار کر گیا تھا۔ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سلمان نے مجھ سے یہ سب کرنے کا کہا ہے، مگر اب میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب میں سلمان کو بھول چکی تھی کہ ٹھیک ہے وہ سب آج رات تمہارے ساتھ کروں گی جو تم نے مجھے انور کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے انور کے ساتھ یہ سب پہلی بار کیا، مجھے اس وقت تو کچھ خاص محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب شام میں مجھے اپنا سارا وجود درد سے چور چور محسوس ہو رہا تھا، چھاتی بھی بہت درد کر رہی تھی۔ انور نے اس وقت جو جوش میں زور زور سے دبایا تھا اس وقت تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، مگر اب میری چھاتی بہت درد کر رہی تھی، میری ٹانگوں میں بھی درد تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جن لڑکیوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو ان کا وجود کیسے درد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی تو یہ سب ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ میں نے خود کیا تھا اور انور کو کرنے دیا تھا، اور اب میرا وجود بھی ان عورتوں کی طرح ہی درد کر رہا تھا۔ اس درد کے احساس کے ساتھ ساتھ مجھے رات میں سلمان کے پاس جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر سلمان کا انور سے بڑا ہوا تو پھر تو غزل تو گئی کام سے، پھٹ جائے گی تیری تو انور کے موٹو سے۔ اتنا کچھ نہیں ہوا نا، مگر سلمان کا موٹو اگر بڑا نکلا تو یہ جو ابتر ہے اس سے بھی زیادہ درد ہوگا۔ مگر اب میں کرتی بھی تو کیا کرتی، سلمان کو انکار بھی تو نہیں کر سکتی تھی نا، اس کے ساتھ یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے سلمان آج کی رات یہ سب کرنے سے انکار کر دے اور میرے وجود کو کچھ وقت مل جائے۔ یہ بھی میں جانتی تھی کہ سلمان نے بھی یہ سب پہلی بار کرنا ہے، وہ کبھی بھی یہ موقع حاصل نہیں جانے دے گا، اس کی تو مدتوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، یہ دیر کرنا پسند نہیں کرے گا، اس نے تو آج رات میری مارنی ہی مارنی ہے۔ مجھے رہ رہ کر رات کی تکلیف یاد آ رہی تھی، یہ تکلیف مجھے رات میں آنی تھی، مگر اس کا احساس مجھے ابھی سے ہو رہا تھا۔ رات کے 8 بجے تو سلمان نے میرے پاس آیا اور میرے کان میں کہا کہ آج رات کا پلان یاد ہے نا تمہیں؟ تو وہ انور سے جو آج دن میں مروائی ہے نا، سب کچھ ابو کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا کہ یاد ہے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آواز سن کر پاس ہی بیٹھی میری ماں بولی کیا بات ہے، کیا یاد ہے، اور یہ کیا یاد کروا رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آج اسے اسکول سے کام زیادہ ملا ہے تو مجھ سے دوپہر میں بول رہا تھا کہ میری مدد کر دینا، تم کر دینا کچھ، میں خود کر لوں گا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات تمہارے کمرے میں ہی بیٹھ کر ہم دونوں ہی یہ ہوم ورک مکمل کر لیں گے، آج رات میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ ماں نے کہا اچھا تو یہ تم نے اپنا کام کروانا چاہتا ہے؟ دیکھ سلمان، تو اپنا کام خود کیا کر، کب تک یہ تجھے کام کر کے دیتی رہے گی؟ میں فوراً بولی کہ اس سے پہلے ماں کہیں یہ نہ بول دیں کہ تو اس کا کام نہیں کرے گی، میں ہی ماں سے کہہ دوں کہ اس بار کر دیتی ہوں، اگلی بار یہ خود ہی کرے گا، اب میں بار بار تو نہیں کر کے دوں گی نا۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں کہا واہ کیا بہانہ بنایا ہے رات ایک ساتھ گزارنے کا۔ ماں بھی چپ ہو گئی اور میں نے پھر سے کہا کہ سلمان تو یہاں بیٹھ، میں تجھے اور ماں کو کھانا لا کر دیتی ہوں۔ ابھی میں اپنی جگہ سے کھانا لانے کے لیے اٹھی ہی تھی، ابا بھی آ گئے تو میں نے ابا سے کہا کہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگانے لگی ہوں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور اس کے بعد ابا اور امی ایک کمرے میں سو گئے اور میں اپنے درد بھرے وجود کے ساتھ سلمان کے کمرے میں چلی گئی۔ سلمان کو تو بڑی بے صبری کے ساتھ میرا انتظار تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ شکر ہے تم آ گئی، مجھے تو لگا تھا کہ شاید ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اگر ارادہ تبدیل کرتی تو تم نے تو مجھے جینے ہی نہیں دینا تھا۔ سلمان نے تیزی سے میرا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا تو میں نے کہا رکو ذرا، مجھے کمرے تمام دروازے اور پردے تو ٹھیک کر لینے دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ انور کے ساتھ کرتے ہوئے تم نے دیکھ لیا تھا اور تمہارے ساتھ کرتے ہوئے مجھے ابا دیکھ لیں اور مجھے تمہیں جان سے ہی مار دیں۔ سلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو جو بھی کرنا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، میرا موٹو مکمل طور پر سخت ہو چکا ہے، اب اس کو تمہاری وہ جگہ ہی سکون دے گی۔ میں نے کہا اچھا کرتی ہوں، تمہارے اس موٹو کے سکون کا بھی۔ میں نے پردے اور دروازے اچھے سے بند کیے اور بیڈ پر اس کے پاس جانے لگی تو لائٹس بند کر دیں تو سلمان نے کہا یہ کیا کیا، لائٹس کیوں بند کر دیں؟ میں نے کہا جو کچھ ہم کرنے والے ہیں اس کے لیے لائٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان نے کہا سب دروازے تو بند کر دی ہیں، پردے بھی تم نے خود ہی ٹھیک کیے ہیں، پھر بھی لائٹس بند کر دی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، لائٹس جلا دو۔ مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ سلمان فل مزہ لینا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری کیسی لگتی ہے، اور پھر جب میرے اندر اس کا موٹو جائے گا تو کیا مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے پھر لائٹس آن کر دی اور سلمان سے کہا کہ لو بھائی آن کر دی ہیں کمرے کی لائٹس، آج تو سب کچھ تمہاری مرضی سے ہی ہوگا، جس طرح تم خوش ہوتے ہو ویسے ہی میں خوش۔ لائٹس آن کرنے کے بعد میں اس کے پاس اس کے بستر میں چلی آئی تو سلمان نے فوراً سے اپنی شلوار اتار اور اپنے موٹو کو اپنے ہاتھ سے مسلنے لگا تھا۔
تھا تو میرا بھائی، مگر اس کا موٹو انور کے موٹو سے زیادہ مضبوط تھا اور موٹا بھی تھا۔ جب میں نے سلمان کا موٹو دیکھا تو میں نے بے اختیار اس کو پکڑ لیا اور پھر حسرت بھری نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان نے کہا کہ تمہیں میرا موٹو کیسا لگا؟ اس موٹو میں اور انور کے موٹو میں فرق ہے؟ میں موٹو کو اچھے سے مسئلہ کہا کہ ابھی کہاں پتہ چلا ہے، جب یہ میرے اندر جائے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ موٹو انور کے موٹو سے کتنا اچھا ہے، مگر دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انور کے موٹو سے تو میری بس کھلی ہی تھی۔ جب یہ تمہارا موٹو میرے اندر جائے گا یہ تو میری پھاڑ دے گا۔ مجھے لگا تھا کہ انور کا موٹو میری پھاڑ دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر سلمان، تمہارا موٹو دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ سلمان نے کہا کہ اب باتیں ہی کرتی رہو گی کہ میرے موٹو کو منہ میں بھی ڈالو گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں منہ میں نہیں ڈالوں گی، تم یہ میرے اندر ڈالو نا۔ سلمان نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اسے منہ میں لو۔ میں نے پھر سے انکار کیا۔ سلمان نے کہا ڈالو منہ میں، انور کا بھی تو ڈال ہی لیا تھا نا، میرا بھی ڈال لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سلمان، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اور پھر میں نے سلمان کا موٹو اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس کو چوسنے لگی۔ جیسے ہی میں نے سلمان کا موٹو اپنے منہ میں ڈالا، چوسنا شروع کیا، تو سلمان کے منہ سے تو سسکیاں نکلنے لگی تھیں۔ اس نے میرے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور تیزی سے اوپر نیچے کرنے لگا۔ سسکتی ہوئی آواز میں کہا غزل اور تیزی سے کرو، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور پھر میں اور بھی تیزی اور جوش کے ساتھ کرنے لگی۔ اور پھر سلمان نے ایک دم سے کہا بس اب ٹھیک ہے، اب اور نہ چوسو، اب اپنی اتارو، اب مجھے تمہاری وہ جگہ دیکھنی ہے، کیا وہ بھی گرم ہوئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ میری تو فل گرم ہو چکی ہے، میں تمہارا موٹو منہ میں لے رہی تھی مگر میں اس کو محسوس اپنے نیچے والی جگہ پر ہی کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے۔ سلمان نے میری اس جگہ پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا تمہاری تو سچ میں بہت گرم اور گیلی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے موٹو کو اپنی اسی جگہ پر محسوس کر رہی تھی، تو یہ گرم اور گیلی تو پھر ہونی ہی تھی نا۔ سلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سلمان نے مجھے سیدھا لٹایا اور ایک ٹانگ میرے اپنے کندھے پر رکھ لی اور دوسری ٹانگ ایک طرف کرتی اور اپنا موٹو اور لمبا موٹو میری اس جگہ پر رگڑنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اپنا موٹو میری اس جگہ پر رگڑ رہا تھا میرے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اب میری فل گرم ہو چکی تھی، آگ بھنک رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سلمان اب اپنا موٹو اندر کر دے، مگر وہ تو بس رگڑنے میں ہی مصروف تھا، جیسے اسے بس رگڑنے میں ہی مزہ آ رہا ہو اور اندر کرنے کو تو اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے مجبور ہو کر سلمان سے کہا کہ اب کیا موٹو کو اس پر رگڑتے ہی رہو گے، اندر بھی ڈالو گے؟ میں اس کو اپنے اندر لینے کے لیے ترس رہی تھی۔ سلمان نے کہا کہ غزل تمہاری ملائم ہی اتنی لگ رہی ہے کہ اندر تو کرنا ہی ہے، اوپر اوپر رگڑنے سے بھی بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا کہ چلو اب اندر بھی کر دو نا، مجھ سے اب نہیں رہا جا رہا، تو میں اب بس اسے اندر کر۔ سلمان نے ایک دم سے میرے اندر کر دیا اور جیسے ہی اس کا میرے اندر جانا شروع ہوا میری آواز دبنے لگی، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سلمان کا موٹو سچ میں بہت موٹا تھا، میرے اندر پھنس پھنس کر جا رہا تھا، جیسے گیلے ہاتھ شیشے پر رکھ کر دبا کر ہاتھ کو کھینچا جائے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے، یا پھر جیسے کوئی پرانا دروازہ کھولا جائے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے، ویسے ہی آواز میری اس جگہ سے آنے لگی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا وجود 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ درد سے میری آنکھیں الٹی ہو رہی تھیں، مگر سلمان تھا اب اندر اندر اور اندر کیے جا رہا تھا، نہ اندر کیا جا رہا تھا، اب اس کا موٹو مجھے اندر کسی چیز سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو موٹو میاں کے موٹے ہونے کی وجہ سے 2 حصے ہوئے جا رہے تھے، مگر اب اندر سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز سے بھی درد محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سلمان سے کہا کہ اسے باہر نکالو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مگر سلمان تو اور اندر دبایا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر سلمان کو مجھ پر کوئی رحم نہ آیا۔ میں بہت مشکل سے سلمان کی موٹو کو برداشت کر پا رہی تھی۔ میرے کہنے کے باوجود بھی سلمان نے اپنا موٹو باہر نہیں نکالا، تو میرے پاس برداشت کرنے کے سوا کوئی بھی حل نہیں تھا۔ باہر کو نکلتا تھا تو سکون کی لہر آتی تھی اور جیسے ہی جھٹکے کے ساتھ اندر جاتا تھا تو درد کی ایک لہر اٹھتی تھی۔ میرے لیے مزے اور درد کے ملے جلے احساس کی بات تھی، مگر سلمان انور سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ اگلے دن اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔